بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ چند دنوں سے ایک شعر سنائی دے رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہے۔ وہ شعر یہ ہے: ڈر ہے چبا نہ جائیں کلیجہ نکال کر، رہتے ہیں تیرے شہر میں ہندہ مزاج لوگ۔ یہ کسی نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابیاں ہیں، تو کیا ان کی یہ بے ادبی یا گستاخی نہیں ہے؟ تو میں نے سوچا کہ آپ سے بھی شیئر کر لیتا ہوں یہ بات، اور یہ شعر پڑھنا اور سننا کیسا ہے۔ یہ واقعی حقیقت ہے کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابیاں ہیں، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کے بڑے رشتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ زوجہ ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ بہن ہیں، اور ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ والدہ ہیں۔ کتنے رشتے حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں حضور علیہ السلام سے۔ یہ کوئی بھی رشتہ نہ ہوتا، لیکن ایک بہت بڑا رشتہ جو صحابیہ ہونے کا ہے وہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ تو اس شعر کے اندر شاعر نے جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ ہے کلیجہ چبانے والی بات۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمانہ جاہلیت میں تھی، اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس وقت ان سے غلطی ہو گئی تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، جب وہ جنگ احد میں شہید ہوئے تو ان کا کلیجہ نکال کر حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چبایا تھا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ بہت بڑی گستاخی بھی تھی، بے ادبی بھی تھی۔ لیکن حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں دامن اسلام سے وابستہ ہو گئی، مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا، حضور علیہ السلام کی صحابیہ ہو گئی۔ اب ان کے کسی فعل پر جو انہوں نے زمانہ جاہلیت میں کیا تھا، کسی مومن کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ اس فعل کو یاد کر کے ان کے اوپر طعن و تشنیع کرے یا سب و شتم کرے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسلم شریف کی شرح میں ایک حدیث پاک کے تحت کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو گیا، دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا، تو اس کے جو ماقبل جو زمانہ کفر میں اس نے گناہ کیے تھے، اسلام کی برکت سے اسلام وہ سارے اس کے پچھلے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ اور یہ کلام انہوں نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک جو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر بن عاص کو فرمایا تھا، مسلم شریف ہی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے عمر، کیا تم جانتے نہیں اسلام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ تو ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب اسلام قبول کر لیا تو اسلام لے کے آنا یہ سارے ماقبل کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اس نے زمانہ جاہلیت میں کیے تھے، حالت کفر میں کیے تھے۔ تو اب جب وہ مومنہ ہو گئی، مسلمان ہو گئی، حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئی، حضور کی صحابیہ ہو گئی، سب سے بڑا درجہ یہ ہے، تو اب کسی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ان کی شان میں اس طرح کے کلمات کہے، یا زمانہ جاہلیت میں ان کے کسی کام کو یاد کر کے ان کو آر دلائے یا ان کے اوپر طعنہ کرے یا سب و شتم کرے۔ یہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتا۔ اور یہ شعر ہے جون ایلیا کا۔ جون ایلیا کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ وہ تو عربی کا عالم تھا، سنسکرت کا عالم تھا، اسی طرح اردو کا عالم تھا، فارسی کا عالم تھا، بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ شعر انتہائی گھٹیا شعر ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اس کی اور بھی شاعری کا مطالعہ آپ کر کے دیکھ لیجئے، جو اس کی اوائل کی شاعری تھی اس کے اندر آپ کو دہریت نظر آئے گی۔ اس کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جون ایلیا رب تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ خدا کے وجود پہ یقین ہی نہیں رکھتا، لیکن لوگ جو ہے وہ مرشد جون اور پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جون ایلیا اور دیگر اس طرح کے شعراء کو دیکھ کے قرآن پاک کی وہ آیت ذہن میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الشعراء میں فرماتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کہ یہ گمراہ لوگ شعراء کی پیروی کرتے ہیں، اور شعراء جو ہے وہ ہر وادی کے اندر بھٹکتے رہتے ہیں، اور یہ وہ بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ جب ہم سبع معلقہ پڑھتے تھے درس نظامی کرتے ہوئے، تو اس کے اندر امرؤ القیس کے اشعار پڑھتے تھے، اس وقت کچھ نہ کچھ اس آیت کی سمجھ آئی تھی وَفِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کہ یہ ہر وادی کے اندر بھٹکتے رہتے ہیں۔ مزید جو ہے اس آیت پاک کی سمجھ اور اس سے جو پھول ملے ہیں وہ ان اشعار کو جون ایلیا، تہذیب حافی اور علی زریون وغیرہ۔ علی زریون کا ایک شعر ہے کہ کس نے جینس کری ممنوع، پہنو اچھی لگتی ہو، کتنا گھٹیا یہ شعر ہے۔
اور بالکل اخلاقیات سے گرا ہوا شعر ہے۔ اسی طرح بہت سارے شعراء ہیں، تو جون کا یہ جو شعر ہے یہ بھی بالکل اخلاقیات سے گرا ہوا ہے اور صحابیہ رسول کی بے ادبی اور گستاخی کے اوپر مشتمل ہے۔ ایسے اشعار کہنا سننا بالکل جائز نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں ایسے شعراء کو سننے سے اور ایسے اشعار کو سننے پڑھنے کہنے سے منع کیا ہے، اور جو احادیث وارد ہوئی ہیں شعراء کی مذمت پر، وہ انہی جیسے شعراء کی مذمت پر احادیث آئی ہیں۔ بخاری شریف کتاب الادب کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھرا ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ شیروں سے بھرا ہو۔ اتنی مذمت بیان کی ہے حضور علیہ الصلاۃ نے۔ اور وہ کون سے اشعار ہوتے ہیں؟ یہی فوش و عریانی پر مشتمل اشعار اور رومانوی قصوں کے اوپر اشعار اور جنسی جذبات کو ابھارنے والے اشعار، ان اشعار کی مذمت ہے۔ یہ فرمایا کہ پیٹ پیپ سے بھرا ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ بندے کا پیٹ شیروں سے بھرا ہوا ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک سنیے، کنز العمال میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں بے حیائی اور فحش پر مشتمل اشعار کہے اس کی زبان ناکارہ ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کا خون رائگاں ہے۔ تو یہ مذمت احادیث کے اندر ان شعراء کے بارے میں بیان ہوئی ہے جو فحش یا بے حیائی پر مشتمل اشعار کہتے ہیں۔ تو ایسے اشعار کو نہ سننا چاہیے اور نہ ہی پڑھنا چاہیے ایسے اشعار کو۔ اور جس شعر کے اوپر یہ بات چل رہی تھی کہ ڈر ہے چبا نہ جائیں کلیجہ نکال کر، رہتے ہیں تیرے شہر میں ہندہ مزاج لوگ، یہ انتہائی گھٹیا ناکارہ اور بے ادبی اور گستاخی پر مشتمل یہ شعر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔